رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. سبحان الله. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحميد الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي أبيت عند ربي هو يطعمني ويسقيني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کروں تیرے نام پہ جان فدا. کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات، کیا بات. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یہ پروفیسر صاحب نے جو نعت پڑھی نا، اس کا ایک مصرع ہمارا موضوع بن گیا ہے. ایویں رلتے نے لوکی تیرے نال سونے، تینوں تے رب نے بنایا ہے بے مثال سونے. تھوڑا توجہ رکھیے گا، چند باتیں تمہیداً عرض کر کے پھر میں موضوع کی طرف آتا ہوں. ایک لفظ ہے ولادت اور ایک لفظ ہے خلقت، تخلیق. اردو زبان میں دونوں کا ایک ہی ترجمہ کر رکھا ہے. ولادت کا بھی یہی ترجمہ کیا، پیدا ہونا، اور خلقت کا بھی یہی ترجمہ کیا، پیدا ہونا. اے اردو، ولادت اور خلقت دونوں کا ایک جیسا ترجمہ کر دیا ہے. کوئی تو فرق ہوگا، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے اور آپ کی خلقت بھی ہے. ہم اس فرق کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ولادت مصطفیٰ کیا ہے اور خلقت مصطفیٰ کیا ہے. تو نے ایک جیسا ترجمہ کر رکھا ہے. اس نے کہا میری ابھی اتنی عمر نہیں، 150 سال کل میری عمر بنتی ہے، میری وکیبلری کم ہے، اس لیے مجھے تو اتنا سمجھ نہیں. ہاں اس سے اگلی کوئی بات سمجھنا چاہتے ہو تو پھر عربی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہاں سے تمہیں یہ راز معلوم ہو جائے گا کہ ولادت کا معنی کیا ہے اور خلقت کا معنی کیا ہے. اس نے کہا مجھے تو ایک ہی لفظ آتا ہے، پیدا ہونا. ہم نے کہا اتنی سمجھ تو انگلش زبان کو بھی آ گئی ہے. اس نے ولادت کے لیے لفظ الگ رکھا ہے، برتھ، اور تخلیق کے لیے لفظ اور رکھا ہے، کریشن. تو پتہ چلا کہ اتنا سمجھ تو اس کو بھی ہے جو اپنی نہیں، اور تو اپنی زبان ہو کر تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ولادت کیا ہے اور خلقت کیا ہے. تو اردو زبان کہتی ہے کہ چلو سمجھ آ جائے گی، مگر عربی سے پوچھئے. ہم نے احادیث کو کھولا، جن احادیث میں ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ تھا. جب ان احادیث کو پڑھا،
ولادت کا ذکر کرا تو ولادت کا دن بھی مل گیا، پیر کا دن تھا، تاریخ بھی ملی، 12 تاریخ تھی، دن بھی مل گیا، صبح صادق کا وقت تھا، اندھیرا جا رہا تھا، روشنی آ رہی تھی، اور اس لیے رب نے چنا وہ وقت کہ اے حبیب دن بھی تیرا غلام ہے، رات بھی تیری غلام ہے، دن میں بھیجوں تو رات نہیں مانتی، رات میں بھیجوں تو دن نہیں مانتا، دونوں کو راضی کرنا ہے، تو پھر رات جا رہی ہو، دن آ رہا ہو، تو جب ولادت والی احادیث کو پڑھا تو ولادت کا وقت بھی ملا، ولادت کی تاریخ بھی ملی، ولادت کا مہینہ بھی ملا، سال اور صدی بھی ملی، پھر ہم نے کہا چلو اب تخلیق کو پڑھ کے دیکھتے ہیں، اب خلقت کو پڑھ کے دیکھتے ہیں، جب خلقت کو دیکھا پڑھا ان حدیث کو دیکھا اور ان سے پوچھا اے حدیث یہ تو بتائیے جب مصطفیٰ کی خلقت ہوئی تھی تب وقت کیا تھا، دن کیا تھا، تاریخ کیا تھی، مہینہ کیا تھا، سال اور صدی کون سی تھی؟ حدیث خاموش ہو گئی، اس کی خاموشی بتا رہی ہے ارے پوچھنے والوں جب وقت تھا تب بتا دیا ہے، اور جب تھا نہ تب تھا نہ کب تھا نہ وقت تھا نہ زمانہ تھا، نہ شام و سحر تھے نہ لیل و نہار تھے، نہ لمحات اور سال تھے، نہ دن تھا نہ رات تھے، تو جب کچھ بھی نہ تھا تو میں تمہیں کیا بتاؤں، جب ہوئی تخلیق مصطفیٰ خلقت نور محمد مصطفیٰ تب سنو نہ لو تھی نہ قلم نہ عرش تھا نہ کرسی، کچھ بھی نہ تھا، صرف جلوہ خدا تھا، جب نور محمد مصطفیٰ پتا چلا جب ہوئی ولادت مصطفیٰ تب وقت بھی تھا، زمانہ بھی تھا، ماہ و سال بھی تھے، شمس و قمر بھی تھے، موجودات و مخلوقات بھی تھے، لیکن جب ہوئی خلقت مصطفیٰ کی تب کچھ بھی نہ تھا، کیونکہ آپ ہیں خلق اول، آپ ہیں موجود اول، اللہ نے سب سے پہلے آپ کے وجود کو بنایا، ایسے تو نہیں اقبال جیسے مرد کلندر نے کہا نگاہ اس کو مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، تو سب سے اول رب تعالیٰ نے بنایا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہوئی ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تب زمانہ موجود تھا، اس لیے تاریخ کا ذکر بھی ملتا ہے، مہینے کا ذکر بھی ملتا ہے، دن اور لمحات کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن جب ہوئی خلقت مصطفیٰ تخلیق مصطفیٰ تب جب وقت تھا ہی نہیں تو ذکر کہاں سے ملے، یہ دن کیا تھا، مہینہ کیا تھا، سال اور صدی کون سی تھی؟ پھر دوستان محترم پھر ایک اور بات، ولادت میں کیا پیدا ہوا اور خلقت میں کیا پیدا ہوا، جب اس فرق کو دیکھیں اور سمجھیں گے تو دوستو ولادت میں پیدا ہوئی بشریت مصطفیٰ اور خلقت میں پیدا ہوا نور محمد مصطفیٰ، تو جب ولادت حق ہے تو پھر بشریت مطہرہ کی حق، اور جب خلقت حق ہے تو پھر نور محمد مصطفیٰ کی حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اول پیدا فرمایا نور محمد مصطفیٰ کو، پھر اسی نور کی تقسیم در تقسیم سے کل خلق کو پیدا فرمایا، پھر جب ساری خلق بن گئی، ابھی میں پہنچا نا تقریباً 8 بجے، تو یہ محترم عبدالرزاق صاحب جنہوں نے کہا جی ابھی آپ یہاں بیٹھیں، ابھی محفل بن جائے، سج جائے، سمجھ جائے، پھر آپ کو بلاتے ہیں،
بلا تشبیہ اور بلا مثال، بلا تشبیہ اور بلا مثال۔ اللہ نے فرمایا حبیب سب سے اول تو ہیں آپ، مگر بھیجوں گا آخر میں۔ آپ کو پیدا فرمایا ہے آپ کے نور مبارک کو، آپ ایسا کریں ابھی آپ تشریف رکھیں میرے نور کے پردوں میں، میرے نور کے جلووں میں، ابھی آپ یہاں تشریف رکھیں، ابھی کائنات بناتا ہوں، ابھی لوح اور قلم بناتا ہوں، زمین اور آسمان بناتا ہوں، فرشتے اور جنات بناتا ہوں، نوری اور ناری بناتا ہوں، ابھی پھر پہلے آدم کو بھیجوں گا۔ کچھ کام وہ کر کے آئیں گے، بھئی انتظامیہ ہوتی ہے نا، انتظامیہ یہ جلسہ جو سجایا ہے تو کوئی کارپٹ بچھانے کے لیے بھی آیا تھا، کوئی جھنڈیاں لگانے بھی آیا تھا، کوئی چراغاں کرنے بھی آیا تھا۔ جب سارا انتظام ہو گیا پھر ہر کوئی اپنے اپنے وقت پہ آتا ہے، بلا تشبیہ اور بلا مثال۔ اللہ نے بھیجا آدم کو، پھر شیس علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، پھر دیگر انبیاء کرام، سب انبیاء آتے رہے، اپنے اپنے حصے کا سر انجام دیتے رہے۔ پھر اللہ نے فرمایا حبیب اب کائنات بن گئی ہے، سج گئی ہے، سنور گئی ہے، سٹیج تیار ہے، ذہن بھی تیار ہیں تجھے قبول کرنے کے لیے، تیری شانوں کو کچھ نہ کچھ جاننے کے لیے۔ اب ذہن بھی تیار ہے، زمین بھی تیار ہے، دل بھی تیار ہے۔ کچھ میں نے اسرائیل کو سکھانا تھا اسے بھی سکھا دیا ہے، کچھ میں نے جبرائیل کو آداب سکھانے تھے وہ بھی سیکھ گئے ہیں، ساری چیزیں ہو گئی ہیں۔ اے حبیب اب آپ کی تشریف آوری کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ کے ظہور کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو اس نور مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشریت کا لباس پہنایا اور آمنہ کی گود میں تشریف فرما ہوئے۔ تو جو نور تخلیق ہوا تھا وہ بشریت کا لباس پہن کر میلاد ہوا تو مصطفیٰ تشریف۔ بشریت پر کرتا ہے اصرار اور بشریت کو اتنا مانتا ہے کہ کچھ اور ماننے کو تیار ہی نہیں۔ ہر وقت کہتا ہے بشریت پر ہے اس کا اصرار، لیکن اس سے پوچھو کہ کیسا تضاد ہے تمہاری سوچوں میں۔ بشریت پر اصرار ہے اور اسی بشریت کے آنے کو ہی تو میلاد کہتے ہیں۔ میلاد کا انکار ہے، بشریت کا اصرار ہے۔ بھئی بشریت کرنے سے بشریت متحقق نہیں ہوگی۔ تم آؤ تمہیں مشورہ دیتے ہیں، بشریت کی تبلیغیں کرنا چھوڑو تو مصطفیٰ کا میلاد منانا شروع کرو۔ یہ میلاد بتاتا رہے گا جس کی ولادت ہوتی ہے اس کی بشریت حق ہوتی ہے۔ اس لیے دوستان محترم، ولادت مصطفیٰ اور خلقت مصطفیٰ، اس بات کا تھوڑا سا تصور سمجھ لینے کے بعد یہ لمحہ ہے میلاد مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ۔ اس لیے میں نے چاہا کہ کیوں نہ آج حضور کی شان بشریت کا ذکر کیا جائے کہ اللہ نے ساری شان مصطفیٰ کو دی بے مثل، پر جیسی بشریت بے مثل عطا فرمائی وہ بشریت کی شان بڑی نرالی۔ اللہ نے فرمایا حبیب قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، آپ بتا دیں کہ اے لوگو میں ظاہری طور پر بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں۔ اے حبیب آپ بتا دیں باری تعالیٰ کیا بشریت بتانے کی ضرورت ہے؟ سب کو نظر نہیں آ رہی بشریت مصطفیٰ؟ کیا دیکھنے والوں کو نظر نہیں آ رہی تھی بشریت مصطفیٰ؟
جو کھلی حقیقت ہر آنکھ کے سامنے ہو، ہر دیکھنے والا دیکھ رہا ہو، ہر ماننے والا مان رہا ہو، ایسی حقیقتوں کو کبھی بتانے چترانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ایسی حقیقتوں پر نہ دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، نہ مناظرے کی، نہ بحث کی، نہ آرگومنٹ ہوتا ہے، نہ کنفیوژن ہوتی ہے، نہ اعتراض ہوتا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں مسجد میں، بولیے کہاں بیٹھے ہیں؟ بولیے سارے بولیے۔ اب میں کہوں جی میں آیا ہوں بڑی دور سے، لاہور سے، کراچی سے، فلاں جگہ سے، میں تمہیں ایک بڑی فتح کی بات بتانے آیا ہوں، آپ کہیں گے بولیں؟ میں کہوں جی ماشاءاللہ آپ سارے لوگ اس وقت مسجد کے اندر بیٹھے ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے حضرت یہ بات تو یہاں بچہ بچہ جانتا ہے، اس کے لیے آپ کو نہیں بلایا، ہمیں آپ وہ بتائیں جو ہم نے نہ سنا، یا کوئی اور بات بتائیں جو آپ کے علم کے مطابق شایان شان بنتی ہو۔ یہ بات کہ بھی یہ مسجد ہے یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، یہ تو ان پڑھ کو بھی پتا ہے، بچے کو بھی پتا ہے، بوڑھے کو بھی پتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے یہ مسجد ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہر آنکھ کے سامنے، ہر نظر کے سامنے یہ نظر آ رہی ہے، نہ بتانے کی ضرورت، نہ چترانے کی ضرورت، نہ مناظرے کی ضرورت، نہ کسی کو ابہام، نہ اشکال، نہ مخالفہ، ہر ایک کو نظر آ رہی ہے۔ تو بتائیے بشریت کہتے ہیں سر سے پاؤں تک جسم ہو، سر سے پاؤں تک جو جسم ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اب کیا ضرورت پیش آئی ہوگی، کیا ضرورت پیش آئی ہوگی کہ 7 آسمانوں پار سے جبرائیل اترے، قرآن کی دلیل لائے، زبان مصطفیٰ سے اعلان کرواتا پھرے میں تمہارے جیسا، میں تمہارے جیسا، میں تمہارے جیسا، اور لوگ اس کو پڑھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ اس سے ثابت ہوا کہ حضور ہمارے جیسے۔ بھئی اگر ہمارے جیسے تھے اور ہمارے جیسے لگتے تھے اور ہر ایک کو اگر یہی لگتا تھا کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، تو پھر یہ بات بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں ضرورت پیش آئی کہ جبرائیل آئے، قرآن کی دلیل لائے، آ کر زبان مصطفیٰ سے اعلان کروائے؟ دیکھیں یہ تو بھی کالے رنگ کی سب کو نظر آ رہا ہے۔ اب میں کہوں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا رنگ کالا ہے، آپ کہیں گے یہ تو ہر ایک کو نظر آ رہا ہے، آپ کہیں گے جھنڈیاں لگی ہیں سبز رنگ کی، اس کے لیے کیا کسی تحقیق ریسرچ کی ضرورت پڑے گی؟ ہر ایک کو نظر آ رہا ہے۔ تو مصطفیٰ کا جسم مبارک، بشریت مطہرہ ہر ایک کو نظر آ رہی تھی۔ میرے آقا کی ولادت ان کے سامنے، بچپن ان کے سامنے، گھرانہ ان کے سامنے، حسب نسب سامنے، خاندان بھی سامنے، چلنا پھرنا سامنے، سونا اور جاگنا بھی سامنے، کھانا اور پینا بھی سامنے، تجارت، لین دین، ازواج و اولاد سب کو سامنے۔ پھر کیا ضرورت پیش آئی ہوگی کہ 7 آسمانوں پار سے جبرائیل آ کر بتاتا پھرے؟ حبیب جلدی کرے انہیں بتائیے میں تمہارے جیسا ہوں، میں تمہارے جیسا ہوں، میں تمہارے جیسا ہوں۔ یہ آیت کا اترنا بتا رہا ہے کہ دیکھنے والوں کو کچھ اور ہی لگ رہا تھا، دیکھنے والوں کو کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ اگر کچھ اور نہ لگ رہا ہوتا، یہی لگ رہا ہوتا کہ مصطفیٰ کی بشریت بے عین ہی ہماری مثل ہے، ہمارے جیسے بشر ہیں، تو پھر تو سارا مدعا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر نہ جبرائیل کے آنے کی ضرورت، نہ اسے بھیجنے کی ضرورت، نہ قرآن کے نازل کرنے کی ضرورت، پھر تو نہ اعلان کی ضرورت، نہ بتانے کی ضرورت، نہ چترانے کی ضرورت۔ ارے بشریت مصطفیٰ جب ہر آنکھ کے سامنے تھی تو کیوں آیا جبرائیل؟ حبیب آپ جلدی سے انہیں بتائیے میں تمہارے جیسا۔ پتہ چلا کہ سب کو یہ نہیں لگتا تھا کہ ہمارے جیسے ہیں۔ آپ چشمے تصور میں لائیے، میرے آقا کی ولادت بسعادت ہوتی
مانگ نکلی ہوئی ہے، سرما مبارک بھی لگا ہوا ہے، ناک مبارک بھی کٹی ہوئی ہے، تو بچے تو اس معاشرے میں اوروں کے بھی پیدا ہوتے رہے۔ جب کسی نے دیکھا ہوگا مصطفیٰ کو تو کیا ہر ایک کے ذہنوں میں یہی آیا ہوگا کہ یہ بچہ ہمارے بچوں جیسا ہے، یا ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا ہوگا، کوئی تجسس پیدا ہوا ہوگا، یہ کیسا بچہ پیدا ہوا آمنہ کی گود میں، عبد المطلب کے گھرانے میں، کہ باغ مبارک کی سجے ہوئے، سرما لگا ہوا، ناک مبارک کٹی ہوئی، اور یہ کیسا بچہ ہے؟ پنگورے میں بیٹا ہے، ہاتھ ملتا ہے، آسمان کا چاند کھلونا بن جاتا ہے۔ تو پھر ذہنوں میں کیا کیا سوال پیدا ہوا ہوگا، تو سوچ رہے تھے کہ یہ کون ہیں، یہ کیا ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ بچے تو ایسے نہیں ہوتے، بشر تو ایسے نہیں ہوتے، انسان تو ایسے نہیں ہوتے، یہ کون ہیں، یہ کیا ہیں، یہ کیسے ہیں؟ یہ سوال، یہ تجسس ذہنوں میں پیدا ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن نہیں، ہر دن نیا موجزہ، نیا کمال، نئی شان، نئی عظمت، دیکھنے والے ہر روز حیران، ہر روز حیران، دیکھتے ہیں دھوپ میں مصطفیٰ چلتے ہیں، بادل چل کے سایہ کرتا ہے، جس سمت جائیں جانور چھپ کر قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، جہاں سے گزر جائیں پتھر آپ کو درود و سلام پر پڑھتے ہیں، پہاڑ آپ کو پہچانتے ہیں۔ ارے دیکھنے والوں کا تجسس ان کے ذہنوں میں حیرت سوال بن کر ابھر رہے تھے، یہ کون ہیں، یہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ آپ چشم تصور میں لائیے، سوال کو میں ذرا ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں، پھر ہی اس کے جواب کا مزہ آئے گا۔ یہ سوال ذہنوں میں پہلے بٹھا دیجئے کہ دیکھنے والوں نے جب جب دیکھے ہوں گے کمالات مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، ان کے ذہنوں پر کیا بیتی ہوگی، ان کے ذہنوں میں کیا سوال پیدا ہوئے ہوں گے، اس کو ذرا فوکس کر کے سمجھ لیں۔ پھر آگے جب دودھ کا تھا ایک پیالہ، بیٹھے تھے 70 صحابہ، سارے کے سارے ہیں پیاسے۔ میرے آقا نے ایک نظر ان کے چہروں کو دیکھا، پیاس کو دیکھا، ایک نظر دودھ کی مقدار کو دیکھا، پھر میرے آقا نے انگلی مبارک ڈبو دی، پھر انگلی ڈبو کے کہا چلو ابھی سے پینا شروع کرو۔ پھر ایک نے پیا سیراب ہو گیا، دوسرے نے پیا سیراب ہو گیا، تیسرے نے پیا سیراب ہو گیا، دودھ کی مقدار برقرار ہے۔ پھر 70 پہ 70 صحابہ دودھ پی کر سیراب ہو جاتے ہیں، دودھ اپنی مقدار پر برقرار رہتا ہے۔ ارے وہ سب نظارہ دیکھنے والوں کو کیا لگتا رہا ہوگا کہ مصطفیٰ ہمارے جیسے ہیں، شام کے ذہنوں میں کوئی تجسس پیدا ہو۔ مٹھی میں کنکریاں لے کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ مسکرا پڑے، بڑا بھاری سوال لائے ہو، میں بتاؤں کہ یہ کیا ہے یا یہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ تو اتنے میں کنکریاں کلمہ پڑھ اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تو دیکھنے والوں نے یہ نظارہ دیکھ کر کیا سوچا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آ جاتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سامنے دور جو درخت کھڑا ہے، اگر وہ بول کر گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر میں مانوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا مان گئی بات، بڑے پیمانے تم نے بنا رکھے، چلو اتنا بتاؤ، میں اسے جا کر کہوں میری گواہی دے یا تیرے ہاتھ پیغام بھیج دوں یہی کافی ہے؟ اب وہ کافر سمجھتے تھے جادوگر، اس کے دل میں خیال آیا ہوگا بھی نہیں آپ یہیں بیٹھیں، مجھے بتائیں اس کو کیا کہنا ہے کہ کہیں جا کر کچھ دم نہ کر دیں، پھونک دیں، پڑھ دیں، نظارے کو وہ دیکھتے تھے صبح شام۔ اس نے کہا جی آپ یہیں بیٹھیں، مجھے بتائیں کیا کہنا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس درخت
کہ تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ وہ کافر کو پتا ہے نہ درخت کہیں آتا ہے نہ جاتا ہے، بلا رہا ہے، دیکھ لیتا ہوں پتہ چل جاتا ہے درخت، اسے کوئی پاؤں لگے ہیں، کوئی پیر ہیں، کہیں آتا ہے جاتا ہے، وہ چلا گیا، اسے خبر تھی نہ درخت کے کان ہیں کہ میری بات سن سکے، نہ اس کی عقل ہے کہ سمجھ سکے، نہ زبان ہے کہ جواب دے سکے، نہ پاؤں ہے کہ چل کرا سکے، مگر اسے کیا خبر تھی جب جا کر پیغام دیا، اسے کیا خبر تھی کہ وہ پیغام، وہ زبان تو کافر کی تھی پر پیغام مصطفیٰ کا۔ اس نے جا کر پیغام دیا، اس نے دیکھا درخت بچ میں آ گیا، وہ ہلنے لگ گیا، وہ ادھر ہلتا ہے تو اس طرف کی جڑیں اکھاڑ دیتا ہے، وہ ادھر ہلتا ہے تو اس طرف کی جڑیں اکھاڑ دیتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہل کر جڑیں اکھاڑ کر وہ مصطفیٰ کی سمت گر پڑتا ہے، پھر اس کی ہر شاخ سے، ہر ٹہنی سے، ہر پتے سے یہ صدا آنے لگ جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ دیکھنے والے کیا سوچتے رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے جیسے ہیں یا ان کے ذہنوں میں کوئی تجسس، کوئی سوال، کوئی ابہام، کوئی اشکال پیدا ہوا ہوگا۔ یہ نظر آنے میں تو ہمارے جیسے لگ رہے ہیں، ہاتھ بھی لگایا ہے، مصافحہ بھی کیا ہے، بات بھی کر کے دیکھی ہے، مگر یہ کیا ہے کہ یہ انگلی اٹھ جائے تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ آتا ہے، جانور حیوان آپ سے کلام کرتے ہیں، پتھر پہاڑ آپ کو پہچانتے اور سلام کرتے ہیں، تو وہ جو تجسس پیدا ہو رہا تھا، وہ جو سوال جنم لے رہے تھے، ہر دیکھنے والے ذہن کے اندر پیدا ہو رہا تھا، اللہ نے فرمایا حبیب تیرے کام ہیں خدا والے، اے حبیب تیرے کام ہیں، گھبرائیے نہیں، اتنے سارے علماء بیٹھے ہیں، اے حبیب تیرے کام ہیں خدا والے، اے حبیب تیرے کام ہیں خدا والے، کیونکہ معجزہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ نبی کی اپنی طاقت نہیں ہوتی، خدا کی طاقت نبی میں سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ ہے، اور خدا ہی کی طاقت غیر نبی میں سے ظاہر ہو تو کرامت ہوتی ہے۔ اس لیے کرامت بھی بندے کی اپنی طاقت کا اظہار نہیں ہوتا، وہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، اللہ کی دی ہوئی شان ہے، تو معجزہ اور کرامت بندے کی طاقت کا اظہار نہیں ہوتا۔ جب خدا دکھائی دے کسی کی زبان سے، کسی کی طاقت سے، کسی کے کلمہ کن سے، کسی کی دعا سے، تو اسے معجزہ اور کرامت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب تیرے کام ہیں خدا والے۔ اب اگر میں نے قرآن میں یہ نہ بتایا کہ خدا فقط میں نہیں، تو پھر تو یہ آج تو سمجھ رہے ہیں، آج جب ان کے ذہنوں میں تجسس پیدا ہوتا ہے، پھر یہ آ کر کوئی تجھے ہاتھ لگاتا ہے، کوئی مصافحہ کرتا ہے، کوئی کلام کرتا ہے، کوئی ساتھ بیٹھ کے کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، تو حبیب تیری بشریت ان کا ایمان بچا لیتی ہے، تیری بشریت ان کا ایمان۔ تو جب آپ پردہ فرمائیں گے تب آپ کے جسم پاک کو تو ہر کوئی دیکھ نہیں سکے گا، تیری بشریت کو تو ہر کوئی دیکھ نہیں سکے گا، وہ پڑھیں گے صرف کتابیں، اور کتابیں پڑھیں گے کہ مصطفیٰ کے معجزات، کمالات، عظمتیں، شانیں، رفعتیں، امتیازات، شمائل، خصائل۔ تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آپ کو خدا سمجھ کے بیٹھ گیا پھر کیا ہوگا؟ بھائی تعالیٰ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حبیب ہو سکتا کیا؟ یہ تو ہوتا آیا ہے، میں نے بھیجے تھے نبی، ان کو دیے تھے معجزات،
کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو چار، یہ انسان چند صدیوں کے بعد انہیں خدا بنا کے بیٹھ گیا یا خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھ گیا۔ میں نے بغیر باپ کے کیا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، یہ انسان اسے میرا شریک سمجھ کے بیٹھ گیا، بیٹا بنا کے بیٹھ گیا، حالانکہ اس نے یہ غور نہیں کیا کہ میں نے آدم کو تو بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کروایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو کون سی بڑی بات تھی۔ مگر یہ انسان یہ جب حیرت میں ڈوب جاتا ہے اور اس کی عقل کو جواب نہیں ملتا تو ابھی یہ سینہ خدا ہی بنا دیتا ہے۔ تو جن کو میں نے دیے چند معجزات، ان کو تو یہ انسان خدا بنا کے بیٹھا ہے، تو ابھی تیرے چند معجزات تو نہیں ہیں، تیری تو ذات ہی سراپا معجزہ ہے، تیرا تو چلنا پھرنا بھی معجزہ ہے، سونا اور جاگنا بھی معجزہ ہے، تیرا لعاب مبارک بھی معجزہ، تیرا پسینہ مبارک بھی معجزہ، تیری آنکھ کا دیکھنا بھی معجزہ، تیرے کانوں کا سننا بھی معجزہ، تیری انگلی کا اشارہ بھی معجزہ، حبیب تیری ذات ہے سراپا معجزہ۔ اس لیے اب اگر کوئی تیرے معجزات کو پڑھ کر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوا اور کوئی مجھے خدا سمجھ بیٹھے یا خدا کا بیٹا بنا دے یا خدا کا شریک بنا دے یا خدا کا جز بنا دے، تو حبیب چلو پہلے تو اس دروازہ کھلا تھا نبوت کا، میں کسی اور نبی کو بھیج دیتا تھا، وہ جا کے کچھ سمجھا آتا تھا۔ اب تو آپ خاتم النبیین ہیں، تیرے بعد نہ کوئی نبی آنے والا نہ رسول آنے والا، ابھی اب اگر کوئی بہہ گیا تو ان کا ایمان کون بچائے گا؟ تو بھائی تعالیٰ پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا حبیب ایسا کر جو بات کہنے کی نہیں بنتی، اس جملے کو ذہن میں جگہ دے، حبیب جو بات کہنے کی نہیں بنتی، کیونکہ تیری بشریت تو ہر ایک کو نظر آ رہی ہے، یہ کہنا تو بنتا ہی نہیں، بشریت تو ہر ایک کو نظر آ رہی ہے، یہ بتانا تو بنتا نہیں، تو حبیب جو بات بتانے کی نہیں، کرنے کی نہیں، اب وہ کرنی پڑے گی، بتانی پڑے گی، اسے ٹیکسٹ کا حصہ بنانا پڑے گا، اسے قرآن میں اتارنا پڑے گا۔ ہاں بات کہنے کی نہیں، کہنے کی ضرورت بھی نہیں، حاجت بھی نہیں، لیکن آج تو یہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے تو ہی پر قائم ہے، پر کل کرا چند صدیوں کے بعد اگر انسان بہہ گیا، ختم نبوت آپ پر ہے، نبی آنے والا نہیں، رسول آنے والا نہیں، کوئی بہہ گیا پھر کون توحید کا سبق پڑھائے گا؟ تو حبیب جو بات کہنے کی نہیں وہ اب کرنی پڑے گی، پر حبیب ایسا ہے کہ یہ بات میں نہیں کروں گا، خود آپ کہہ دیجئے۔ اب فلسفہ قول پہ آ جائے، حبیب یہ بات کرنا تو ضروری ہو گیا، بات کرنے کی نہیں کرنا ضروری ہو گیا ہے، پر میں نہیں کرتا، میں کیوں کہوں اور میں کیسے کہوں؟ میں تو خود بنانے والا ہوں، جب میں نے کسی کو تیرے جیسا بنایا ہی نہیں، میں کیوں کہوں کہ کوئی تیرے جیسا ہے، آپ کسی کے جیسے ہیں؟ حبیب یہ بات میں نہیں کروں گا کہ کوئی تیرے جیسا یا آپ کسی کے جیسے، معاملہ ہے تیرا، تیری امت کا، آنے والوں کے ایمان کا، اس لیے بس میں نے بتا دیا ہے، باقی کرنا آپ نے خود ہے۔ انہیں آپ اپنی زبان پاک سے کہتے ہیں، میرے معجزات دیکھ کر مجھے خدا نہ سمجھ لینا، میں مخلوق ہونے میں تمہارے جیسا ہوں، خدا میرا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، جو تمہارا ہے وہی میرا خدا ہے، میں خدا نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت، فرمایا سنو یہ آیت اظہار بشریت کے لیے نہیں اتری، یہ آیت نفی الوہیت کے لیے اتری ہے۔
یہ نفی الوہیت کے لیے اتری۔ مقصد کیا ہے؟ یہ آیت یہ بتانے کے لیے نہیں آئی کہ مصطفیٰ کو بشر سمجھو، بلکہ یہ آیت اس لیے اتری ہے کہ مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھو۔ بشر سمجھنا کچھ اور ہے، خدا نہ سمجھنا یہ اور ہے۔ آپ کہیں گے اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بھئی اعلیٰ حضرت ایسے نہیں تعلق جوڑتے۔ اعلیٰ حضرت نے تو شعر میں کبھی ضرورت شعری کی وجہ سے نہ دائیں کیا نہ بائیں کیا، ورنہ شاعر کو ضرورت شعری کے پیش نظر کبھی کیا لفظ لاتا ہے کبھی کیا لاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو بھی کہا قرآن کا ترجمہ کیا، حدیث کا ترجمہ کیا، عقیدہ حق کو بیان کیا۔ فرمایا کہ آیت اظہار بصیرت کے لیے نہیں، نفی الوہیت کے لیے ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے نہیں آئی کہ مصطفیٰ کو بشر سمجھو، بلکہ یہ سمجھانے کے لیے آئی ہے کہ مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھو۔ آپ کہیں گے یہ بات انہوں نے کہاں سے نکالی؟ پڑھ لیجیے آیت کو، خود ہی پتہ چل جائے گا کہاں سے نکالی۔ حبیب نے بتائیے میں بشر ہوں تمہاری جیسے، میں ہوں تمہارے جیسا، میری طرف وہی آئی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہے، تم سب کا معبود، بولیے تم سب کا معبود، تم سب کا معبود، میں ہوں تمہارے جیسا، میری طرف وہی آئی تمہارا معبود ایک ہے، میں ہوں تمہارے جیسا، میں بشریت میں تمہارے جیسا، تمہارا تم سب کا معبود ایک ہے۔ باری تعالیٰ مصطفیٰ کا بشر ہونا، تیرا معبود ہونا، ان دو باتوں کا آپس میں ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، دو باتوں کو کیوں جوڑ کر بیان کیا جا رہا ہے؟ میں بشر ہوں، ہمارا معبود ایک ہے۔ اے حبیب آپ ہی نے بتائیے میں ہوں تمہارے جیسا، ہمارا معبود ایک ہے، میں تمہارے جیسا، ہمارا معبود ایک ہے۔ مصطفیٰ کا بشر ہونا، اس کا معبود ہونا، اس کا آپس میں ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ تعلق یہی ہے، ارے میرے معجزات کو دیکھ کر مجھے معبود نہ سمجھنا، الہ نہ سمجھنا، خدا نہ سمجھنا۔ معجزات بجا، کرشمات بجا، امتیازات بجا، شانیں بھی بجا، علم بھی بجا، اختیار بھی بجا، خزانے بھی بجا، سب کچھ بجا، پر مجھے خدا نہ سمجھنا۔ خدا میرا بھی وہی ہے جو تمہارا۔ آپ کہیں گے حضرت چلو پھر بھی کوئی دلیل تو نہیں، سارا ایسے منطقی اور فلسفی اور ایسی باتیں تو نہ کریں۔ تو آپ نے اتنی بڑی بھاری بات کر دی کہ نفی الوہیت کے لیے ہے، اور گویا کہ یہ آیت حضور کے معجزات کا جواب دینے کے لیے آئی۔ معجزات ایسے تھے کہ معجزات کو دیکھ کے لگتا ابھی تیرے کام ہیں خدا والے، کام ہیں، بولیے یہ نہ ہو کہ پھر چونکہ سنیوں نے تو پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا، علماء تو ماشاءاللہ سب کو جانتے ہیں، پھر کچھ صبح اٹھ کے آپ کو پکڑ لے بھی اتنی انتہا ہو گئی، تقریروں میں کہنے لگے بھی کام ہے خدا والے۔ دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے نمرود کے پاس، کہا سنا ہے تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے؟ اس نے کہا جی رب کہتا کیا، میں رب ہوں، ہر کوئی مجھے مانتا ہے۔ فرمایا اچھا رب تو وہ ہوتا ہے جو کسی کو زندگی دے سکتا ہو، کسی کو موت دے سکتا ہو، تو کر سکتا ہے؟ بالکل میں بھی ایسے کرتا ہوں۔ ایک بے گناہ کو پکڑ کے پھانسی پہ چڑھا دیا، اور ایک جو کسی جرم میں پھانسی لگنے والا تو اسے چھوڑ دیا۔ کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ قوم ہے سادہ اور یہ ہے مکار و عیار، اور قوم کی سادگی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اب میں کب تک قوم کو پڑھانے سمجھانے میں لگ جاؤں کہ زندگی کا معنی یہ نہیں ہوتا، موت کا معنی یہ نہیں ہوتا، زندگی اور موت کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی۔ اب نبی تھے، نبی تو لاجواب نہیں ہو سکتا تھا۔ لمحے بھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھہر، میرا رب ایک اور کام کرتا ہے وہ کر کے دکھا۔
اس نے کہا جی بولیں. فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کے اندر غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہونے کا دعوے دار ہے تو اس سے دلیل نہیں طلب کر رہے تھے بلکہ اس کے عجز کو ظاہر کرنا تھا لوگوں کے سامنے، ورنہ دلیل طلب کرنا تو جائز ہی نہیں. اور اللہ کا نبی ایسا کیسے کر سکتا؟ تو لوگوں کو دکھانا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ خدا نہیں. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کے عجز کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے فرمایا اچھا ایسا کر، میرا رب تو کرتا ہے ہر روز اور کرتا ہے روزانہ، اور دونوں کام نکالتا بھی ہے ڈبوتا بھی. چلو تیرے سے ہر روز کا مطالبہ نہیں اور دونوں کاموں کا بھی مطالبہ نہیں، تو ایک دفعہ کر کے دکھا اور صرف ایک کام کر کے دکھا. میرا رب مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا. فاتح بہا من المغرب، مغرب سے نکال کر دکھا. قرآن کہتا ہے فَقُوحِدَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر مبہوت ہو گیا، ہوش اڑ گئے، لاجواب ہو گیا. پہلے تو ایک چاند چل گیا تھا، اب کیا کرے؟ سورج تو اس کے ہاتھ میں تھا نہیں، اب کیا کرے؟ وہ ہار گیا. ابراہیم علیہ السلام جیت گئے. قوم کو سمجھ آ گئی یہ رب نہیں ہے، اور قوم کو سمجھ آ گئی اگر یہ رب ہوتا تو سورج کو مغرب سے نکال دیتا، اگر یہ رب ہوتا تو سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہوتا، نکالنے کی طاقت رکھتا ہوتا. اگر یہ رب ہوتا تو سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہوتا. اب ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ رب تو ہوتا ہے جو کسی کو زندگی دے سکتا، رب کو ہوتا ہے جو کسی کو موت دے سکتا، رب کو ہوتا ہے جو سورج کو مغرب سے نکالنا چاہے تو نکال سکتا. وہ رب ہوتا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ سامنے آ گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ سورج روز نکلتا رہا، ڈوبتا رہا، نکلتا رہا، ڈوبتا رہا. نبی آتے رہے، نبی جاتے رہے. میرے مصطفیٰ آ گئے، حضور آئے تو قرآن آ گیا. قرآن آ رہا ہے. آج آدم کا قصہ، آج نوح کا قصہ، آج ابراہیم کا واقعہ، آج موسیٰ کا واقعہ، آج عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، داؤد و سلیمان علیہ السلام. اور اللہ نے اسی میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی نازل کر دیا. ابھی ایسے ایسے ہوا تھا، میرا ابراہیم گیا تھا نمرود کے پاس، ایسے توحید کا دفاع کیا تھا، جا کر اسے اس کے سامنے للکار کر کہا تھا تو جھوٹا ہے، رب نہیں ہے. رب کو ہوتا ہے جو کسی کو زندگی دے سکتا ہو، رب کو ہوتا ہے جو کسی کو موت دے سکتا ہو، رب کو ہوتا ہے جو سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہو. وہ رب ہوتا. اب شیعہ پڑھ رہے ہیں قرآن، عقیدہ توحید پختہ ہو رہا ہے. صفات باری تعالیٰ کا سبق مصطفیٰ پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہا ہے. ہر ایک کو عقیدہ یاد ہو گیا. جو سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہو وہ رب ہو سکتا ہے. جب سب اس نتیجے تک پہنچ گئے تو ایک دن وہ آیا جب میرے مصطفیٰ نے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی نماز عصر کے لیے میرے مصطفیٰ نے ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی مبارک کا اشارہ کیا اور سورج کو مغرب سے نکال. اللہ نے فرمایا حبیب تیرے کام ہیں خدا والے، تیرے کام ہیں. میں حبیب اب تیرے کہنے پہ چلو سورج کو تو نکال دیا ہے، تیرا لاڈ بھی پورا ہو گیا، تیرے علی کی نماز بھی ہو گئی، سارے کام سیدھے ہو گئے، پر اب اس کا کیا کروں؟ وہ جو قرآن میں نازل کر رکھا ہے واقعہ حضرت ابراہیم کا، آنے والے آئیں گے پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے قرآن میں بتائے گا فاتح بہا من المغرب، جو سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہو وہ رب ہوتا ہے. پھر وہ پڑھیں گے حدیث انہیں بتائے گی مصطفیٰ نے سورج کو نکال دیا تھا. پھر وہ یہ نتیجہ نکال کے بیٹھ گئے کہ مصطفیٰ خدا ہے. تو پھر تمہاری تعالیٰ پھر تو ہی قادر مطلق ہے، بتا کیا کرنا ہے. اللہ نے فرمایا حبیب بس وہی بات جو کرنے کی نہیں تھی اب کرنی پڑے گی، اور میں نہیں کروں گا، تیری زبان پاک سے کرواؤں گا.
ابھی آپ انہیں کہہ دیجئے دیکھو میں مخلوق ہونے میں تمہارے جیسا ہوں، مجھے الہ نہ سمجھنا، الہ میرا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے۔ میں مخلوق ہونے میں تمہارے جیسا ہوں، مجھے الہ نہ سمجھنا، مجھے معبود نہ سمجھنا، مجھے خدا نہ سمجھنا، الہ میرا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، الہ میرا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، فرمایا کہ آیت اظہار بشریت کے لیے نہیں اتری، کیونکہ اظہار بشریت کی نہ حاجت تھی نہ ضرورت تھی، ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ ذات مصطفیٰ کو دیکھ کر، کمالات مصطفیٰ کو دیکھ کر کوئی حضور کو خدا نہ سمجھ بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا حبیب جلدی سے انہیں کہہ دیجئے مجھے خدا نہ سمجھنا، خدا میرا بھی وہی ہے جو تمہارا۔ اچھا حضرت مولا کائنات کے لیے سورج نکلا، کئی لوگ ہیں دکھاؤ بخاری میں، وہ کہتے ہیں دکھاؤ بخاری میں، بھئی کیوں؟ بتاؤ تمہارا ایمان امام بخاری پر ہے یا حدیث مصطفیٰ پر ہے؟ اگر تو حدیث مصطفیٰ پر ہے تو آؤ پھر سند کی بات کر لو، حوالے کی بات کر لو، کتاب کی ضد لگانا، کتاب کی ضد لگانا یہ کہاں سے بنتا ہے؟ بھئی بخاری میں دکھاؤ، بھئی تمہارا ایمان کس پر ہے؟ امام بخاری پر ہے یا حدیث مصطفیٰ پر ہے؟ بھئی نہیں، یہ حدیث بخاری میں نہیں، صحاح میں نہیں، کتب تفسیر میں آئی، کتب تاریخ میں آئی، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ چلو پھر آخری حد کر دی، اس لیے نہیں مانتے، قرآن کے خلاف ہے۔ اچھا نہیں، کیسے قرآن کے خلاف ہے؟ کہ قرآن کہتا ہے سورہ یاسین میں الشمس تجری لمستقر ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اللہ نے فرمایا سورج کا راستہ مقرر راستے پر آتا ہے، مقرر راستے پر جاتا ہے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ سورج کا راستہ مقرر شدہ ہے، حدیث بتاتی ہے بدل گیا، الٹا ہو گیا۔ تو جو حدیث قرآن کے خلاف مضمون بیان کرے وہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے؟ اب ایسی باتیں کر کے جب ذہنوں کو پھنسا لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھنا لکھنا جو چھوڑ دیا، تو اس سے ذرا پوچھنا اگر کوئی ایسی بات کرے، اسے کہنا کہ سورہ یاسین قرآن میں ہے تو کیا سورہ کہف قرآن میں نہیں ہے؟ یاسین والا قرآن تم مانتے ہو، کہف والا قرآن کیوں نہیں مانتے ہو؟ اصحاب کہف بنی اسرائیل کے اولیاء غار میں جا کر سو گئے، سورج کے نکلنے کا وقت ہوا، جس طرف سے سورج نے طلوع ہونا تھا وہاں سے غار پھٹی ہوئی تھی، دھوپ پڑتی، آرام میں خلل آتا۔ اللہ نے فرمایا سورج خبردار، یہ سونے والے کوئی عام بندے نہیں، میرے دوست ہیں، اولیاء ہیں، لہٰذا ان کے آرام میں خلل نہ آئے۔ بھائی تعالیٰ کیا کروں؟ فرمایا بس ایسے نکلنا ہے جب غار کے دہانے کے سامنے پہنچ جائے، پھر دھوپ سے انہیں بچانا ہے، پھر ایسا کرنا، پھر مڑ جا، پھر راستہ بدل، پھر اس طرح اپنی منزل طے کر، پھر جب اس سیدھ سے آگے گزر جائے پھر آ جانا، پھر آگے اپنا سفر طے کرنا، پھر وہ جہاں ڈوبنے لگا تو میں خبردار یہاں پھر غار پھٹی ہوئی ہے، دھوپ نہ پڑے، یہاں پھر راستہ موڑ لے، بدل جا، پھر طے کر کے پھر آ جا۔ بھائی تعالیٰ یہ کب تک سوئے رہیں گے؟ اس نے کہا ان کی مرضی جب تک سوئیں، اور اگر ایسی بات ہے تو اب تو میں انہیں لمبا سناؤں گا، ہر روز راستہ بدل کے جا۔ ٹھیک ہے بھائی تعالیٰ جو حکم، تو وہ اصحاب کہف سوئے رہے کب تک؟ ایک ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، 100 سال بھی نہیں، 309 سال تک اصحاب کہف سوئے رہے۔ سورج ہر روز طلوع ہوتے ہوئے بھی راستہ بدلتا تھا، غروب ہوتے ہوئے بھی راستہ بدلتا رہا۔ ارے بنی اسرائیل کے اولیاء کے لیے اگر سورج 309 سال تک ہر روز طلوع اور غروب میں راستہ بدلے، تجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور امت مصطفیٰ میں جو سرچشمہ ولایت